नाजरीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। ये मकाम शाही किला कहलाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में ये मकाम वाक़े है। और शाही किले का जब नाम आता है तो एक शख्सियत, एक हस्ती, अज़ीमुश्शान हस्ती सैयद सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह दानशी की हस्ती का नाम भी सभी के जहन में आता है। हज़रत सैयद सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह दानशी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी शाही किले पर, खीरी के शाही किले पर अपनी हयात मुबारका के कई साल गुजारे। इस खीरी से अज़हद मोहब्बत किया करते थे और इस शाही किले पर उन्होंने अपना मस्कन बनाया था। हज़रत सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह दानशी जब तक बज़ाहिर हयात रहे तब तक के इस शाही किले पर दुनिया भर के लोग, कई न सिर्फ़ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी मुमताज़ हस्तियाँ, मुमताज़ शख्सियात आया करती थीं और आपका दीदार करने का शर्फ़ हासिल करती थीं। नाज़रीन, किसी भी बुज़ुर्ग, किसी भी अबतरी शख्सियत की ज़िंदगी पर कुछ लिखना ये एक बड़ा अहम काम होता है। जब बज़ाहिर इस दुनिया से वो अबतरी शख्सियात चली जाती हैं तो उनकी तारीख़ हमारे जहन में, हमारे क़ुलूब में रहती हैं और उसके बाद इन किताबों में रहती हैं। आज इस वक्त आप मेरे हाथ में एक किताब देख रहे हैं। इस किताब का नाम है सुल्ताने दो जहां ता सुल्ताने आरिफ। किताब का टाइटल सुनकर ही आपने अंदाज़ा कर लिया होगा कि इस किताब में किस शख्सियत के हवाले से बात की गई है, किस शख्सियत की मुबारक ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है। इस किताब में क्या क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस किताब के मुसन्निफ़, जिन्होंने इस किताब को की तसनीफ़ की है, इस किताब को लिखा है और ये एक बड़ा नुमायाँ काम है। नाज़रीन, इस किताब की कल ही रस्म इजरा हुई है। कल यानी 24 जून 2024 को मजगवा शरीफ, वो मजगवा शरीफ जो हज़रत सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह दानशी का आबाई वतन है और जहां आपकी मज़ार शरीफ है, इसके अलावा आपके वालिद गिरामी की भी मज़ार शरीफ है और बहुत बड़ी शख्सियत, बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत शेख सारंग रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी वहीं आस्ताना है। कल इसकी रस्म इजरा मजगवा शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत मोहम्मद आतिफ़ मियाँ साहब क़िबला उनके हाथों हुई और आप देख रहे हैं कि रस्म इजरा के मौके पर अहम शख्सियात भी मौजूद रहीं। हाफिज़ मोहम्मद कमर आलम आरफ़ी इस किताब के मुसन्निफ़ हैं और किले से वाबस्तगी की जहाँ तक बात है तो इनके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ रहा और उसके बाद में कमोबेश गालिबन 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, 23 साल का अरसा हो गया है। 23 साल का अरसा हो गया है जब से हाफिज़ कमर आलम आरफ़ी साहब किला शाही पर यहाँ नमाज भी अदा कराते हैं, यानी यहाँ के पेश इमाम भी हैं। तो इनके जहन में ये बात आई कि सुल्तान मोहम्मद आरिफ अली शाह दानशी की हयात मुबारका पर एक किताब लिखी जाए और इनका जो शिजरे नसब है उसके हवाले से बात की जाए, पीर तरीक़त के हवाले से बात की जाए। तो ये इस वक्त किताब है मेरे हाथ में और अब हम हाफिज़ साहब से ही बात करते हैं। हाफिज़ साहब, सुल्ताने दो जहां सुल्ताने आरिफ, ये किताब आपने तहरीर फरमाई है, तो इस पहले तो ये बताइए कि इस किताब में क्या क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका चैनल खीरी.com का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ आकर इस किताब के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ लाए और बात की।
اب جیسا کہ آپ نے پوچھا اس کتاب میں کیا ہے، تو اس کتاب کا جو نام ہے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا سلطان عارف۔ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر میرے پیر و مرشد تک جتنے بھی مشائخ شجر طریقت کے لحاظ سے ہیں، بزرگ اور جو بھی پیران طریقت ہیں، ان سب کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ میں نے اس کتاب میں کیا ہے، اور خاص طور سے اپنے پیر و مرشد حضرت سید سلطان محمد عارف علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا ہے۔ 42 مشائخ اکرام کا اس میں تذکرہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے اور میرے پیر و مرشد تک 42 مشائخ اکرام اس کتاب میں شامل ہیں۔ ان سب کا میں نے تھوڑا تھوڑا تذکرہ مستند معتبر کتابوں اور باقاعدہ حوالے کے ساتھ اس میں کر دیا ہے۔ ایک چیز یہ بتائیے حافظ صاحب کہ اس کتاب کو لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ اس کتاب کو لکھنے کا خیال یہ آیا کہ جب میرے پیر و مرشد کا وصال 17 دسمبر 2008 عیسوی کو 18 ذی الحجہ 1429 ہجری بروز بدھ کو ہو گیا، تو اس کے بعد سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میرے پیر و مرشد کے لحاظ سے کوئی ایسی کتاب مستند اور معتبر ہو جو کہ عام ہو، فہم ہو، سلیس زبان میں ہو، عام بول چال کی بھاشا میں ہو، اور اس کو سبھی لوگ پڑھ سکیں اور ان کے سیرت کے حوالے سے جانکاری لوگوں کو مل سکے، اور علماء کرام بھی اس کتاب کو پڑھ کر کے ان کی سیرت کو اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ وصال کے بعد سے ہی میرے ذہن میں خیال آیا تھا۔ کتنا عرصہ لگا ہے اس کتاب کو تحریر کرنے میں؟ ویسے تو چونکہ جب سے سلطان پاک کا وصال ہوا تب سے لگا کر کے میں نے ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جانکاری الگ الگ پنوں پر، صفحات پر لکھتا رہا، جانکاری لیتا رہا اور نوٹ کرتا رہا۔ لیکن ایک منٹ ہم قطع کلام چاہیں گے۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزار شریف قلعہ شاہی کی مزار شریف عاصم عسکری، حضرت عاصم عسکری المعروف ہاشم پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی یہ مزار شریف ہے، اور اس مزار شریف پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں اور نیاز وغیرہ کرتے ہیں۔ خاص بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں سلطان عارف علی شاہ ہر مغرب کی نماز کے بعد، جب وہ کھیری میں ہوتے تھے، قلعہ شاہی پر ہوتے تھے، تو ہر مغرب کی نماز کے بعد وہ آ کر سید ہاشم پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار شریف پر آیا کرتے تھے، نیاز کرتے تھے، اور جو مزار شریف پر چادر ہے اس پر عطر پاشی کیا کرتے تھے۔ تو یہ مزار شریف حضرت سید ہاشم پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہرائچ شریف کے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم عصر ہیں، جیسا کہ بتایا جاتا ہے۔ تو جی حافظ صاحب بتا رہے تھے، آپ کچھ بتا رہے تھے کہ اس کتاب کو لکھنے میں کتنا عرصہ لگا، تو وصال کے بعد سے ہی میں نے معلومات حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، اور تھوڑا تھوڑا لکھتا رہا، اور الگ الگ صفحات پر، الگ الگ کاغذ پر تمام جگہ لکھا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ابھی تقریباً 10 ماہ قبل اس کو میں نے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا اور اکٹھا کر کے سلطان پاک کی زندگی کے حوالے سے لکھ کر کے 2 ماہ میں ایک ساتھ اکٹھا کر دیا تھا۔ اچھا، 2 ماہ کا عرصہ لگا ہے اس میں؟ تو آپ نے بہت سے تو حوالے لیے ہوں گے مستند کتابوں کے اس کتاب کو تحریر کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ نے خود ہی، جب سے ایک طرح سے کہا جائے کہ کمسنی کے عالم سے ہی آپ میاں صاحب کو دیکھ رہے ہیں، اور میاں صاحب کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں کو آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، تو وہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے وہ بھی اس میں تحریر آپ نے کیا ہے؟ جی جی۔ اچھا، کوئی خاص بات اس میں، اس کتاب میں ایسی تحریر کی ہے؟ اس کتاب میں میاں صاحب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، وہ جو سبھی جانتے ہیں، ان کا اعلیٰ اخلاق اور مہمان نوازی اور ایک سخاوت جو آپ میں نمایاں تھی، اور لگ بھگ سبھی لوگ اس کے قائل تھے، اور اعلیٰ اخلاق کا سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میاں صاحب کا
چونکہ جب وہ آپ کسی سے ملتے تھے تو وہ لبوں پر تبسم لا کر ایسا ملتے تھے کہ بالکل جو آدمی سامنے ہوتا تھا بالکل آپ کا گرویدہ بن جاتا تھا، پھر وہ آپ کے پاس آنے لگتا تھا، اور ہمیشہ میاں صاحب سے مل کر کے لوگوں کو سکون حاصل ہوتا تھا، اور جتنے بھی غم ان کے ہوتے تھے وہ ان سے ملنے کے بعد لوگ بھول جایا کرتے تھے۔ ایک چیز یہ بتائیے حافظ صاحب کہ میاں صاحب کے شجرے کے حوالے سے کچھ بتائیے، کچھ بزرگوں کا ضرور تذکرہ کیجئے، باقی تو یہ کتاب جب اس کتاب کا مطالعہ کریں گے لوگ تو وہ خود ہی جانیں گے، لیکن کچھ آپ مختصر اپنی زبان مبارک سے ضرور بتائیں۔ یہ حافظ صاحب یہ جو گول دائرہ ہے تھوڑا سا ادھر ڈالیے۔ یہ گولدارہ ہے جس میں نماز ہوتی ہے، اچھا، اور جب سلطان پاک یہاں شاہی قلعے پر پہلی بار قیام کرنا شروع کیا تھا تو اسی گولدارے والی جگہ پر چھپر ڈالا تھا پہلا، اچھا، اور آپ نے یہاں تمام اپنے وظائف و اوراد کیے، اچھا، چلہ کشی کی، جی، اور اس کے بعد چھپر کے بعد میاں صاحب نے اس کو مطلب ایک احاطہ کی شکل دے دیا، گولدارہ بنوا دیا، اور پھر اس میں نماز ہونے لگی۔ اچھا، تو ناظرین حافظ صاحب نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جب میاں صاحب کھیری میں تشریف لائے اور یہ ایک مخصوص مقام اس کو بنایا اپنے مسکن کا، اور یہاں پر چھپر بھی ڈالا، اور خاص طور سے نماز کا اسی جگہ پر خاص طور سے اہتمام ہوتا تھا۔ یہ آپ جو بہت ہی خوبصورت ایک بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت، بلکہ کہہ لیجئے کہ اس کی جو طرز بناوٹ ہے اور اس کے جو نقش و نگار ہیں یقیناً دیدہ زیب ہیں۔ یہ بلڈنگ کبھی یہ علاقہ پورا قلعے کا ایک جنگل اور جھاڑیوں کی شکل میں ہوتا تھا، لیکن جب میاں صاحب آئے تو میاں صاحب نے جب اپنا اس کو مسکن بنایا تو پھر اسے خوب آراستہ کیا، اور یہ پوری جو بلڈنگ آپ اس وقت جو بھی قلعہ شاہی کے کیمپس میں دیکھ رہے ہیں، یہ پوری بلڈنگ میاں صاحب نے ہی تعمیر کرائی تھی۔ اور میں خاص بات یہ بھی بتا دوں کہ اس کا جو نقشہ ہے وہ نقشہ بھی میاں صاحب کا ہی بنایا ہوا تھا، اپنے آپ ہی نقشہ بنایا تھا، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جی، تو اس میں جو حوالے ہیں اس میں کچھ بزرگان دین کے تھوڑے سے جو ہے تھوڑا سا تذکرہ کریں۔ چونکہ میاں صاحب جو ہے کا جو شجر طریقت ہے وہ سلسلہ چشتیہ ہے، جی، اسی میں آپ داخل فرماتے تھے، اس لیے اس میں جو سلسلہ چشتیہ کے اکابر بزرگ ہیں جیسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور نصیر الدین چراغ دہلوی، اور اسی سلسلے چشتیہ کے جو سب سے بڑے بزرگ ہیں وہ سب اس کتاب میں ان سب کا تذکرہ اس میں شامل ہے۔ اچھا، یعنی سلسلہ چشت، جی، سلسلہ چشت کے بہت ہی جو مشہور بزرگان دین ہوئے ہیں، ان کی حیات مبارکہ بھی مختصر طور پر آپ نے لکھی ہے۔ ناظرین اس وقت آپ دیکھیے، یہ تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالیں، یہ اندر ایک روم ہے، کمرہ ہے، اور اسی کمرے میں میاں صاحب اسی کمرے میں بڑا سا ہال ہے، اور اسی کمرے میں میاں صاحب تشریف فرما ہوتے تھے جب کھیری میں ہوتے تھے، اور عقیدت مندوں کا جو ہجوم ہوتا تھا وہ اس طرح سے ہوتا تھا جیسے شمع جب روشن ہوتی ہے تو پروانے آتے ہیں، اور ان کے وصال کے بعد میں، اب دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے وصال کے بعد میں اسے مقفل کر دیا گیا ہے، تالا لگا دیا گیا ہے اس پر، اور عقیدت مند آتے ہیں تو اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کل اس کا رسم اجرا ہوا ہے مجگواں شریف میں، تو بتائیں گے کہ کون کون سی شخصیات تھیں؟ کل مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ آپ کے جد امجد ہیں پیر و مرشد کے، ان کے تمام خاندان کے لوگ جو ہیں وہاں پر مجمع شریف میں، اور اس کے علاوہ پیر و مرشد کے بھتیجے، حقیقی بھتیجے حضرت سید محمد عاطف علی شاہ مدد ذلہ العالی، ان کے مقدس ہاتھوں سے اس کا رسم اجرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اجمیر شریف کے ایک سجادہ نشین تھے
سید اچھا محمد یامین ہاشمی صاحب، جی اور اس کے علاوہ سید محمد انصار صاحب عالم دین لکھنؤ سے تشریف لائے تھے، اور باقی عقیدت مند اور مرید تھے۔ اچھا یہ آپ کی غالباً چوتھی کتاب ہے، آپ کی تصنیف کردہ چوتھی کتاب ہے۔ 3 کتابیں اس سے پیشتر بھی آپ لکھ چکے ہیں، تو ذرا آپ خود بتائیں کہ کون کون سی کتابیں ہیں اور کن کن موضوعات پر ہیں؟ جی، میری پہلی کتاب میلاد نور، جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کا ذکر ہے۔ دوسری کتاب سلطان کربلا، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، واقعہ کربلا پر مشتمل ہے۔ اور تیسری کتاب بہار جنت، جو کہ فقہی مسائل پر مشتمل ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، عقیقہ، عشر اس طریقے سے مشتمل ہے ان موضوعات پر۔ اور چوتھی کتاب یہ میرے پیر و مرشد کے شجر طریقت کے لحاظ سے جتنے بھی بزرگ مشائخ آتے ہیں، سب کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ اس کتاب، جس کا نام سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا سلطان عارف ہے، پر مشتمل ہے۔ میاں صاحب کی حیات مبارکہ پر آپ نے تفصیلی طور پر اس میں لکھا ہے، تفصیلی طور پر، تو کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اگر اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے یا جو اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو میاں صاحب کی حیات مبارکہ کے مختلف جو گوشے ہیں ان کے حوالے سے اس کو معلومات ٹھیک ٹھاک ہو سکے گی؟ میاں صاحب کی حیات مقدسہ کے بارے میں کچھ لکھنا یقیناً بالکل سورج کو چراغ دکھانے کے برابر والی بات ہے، لیکن جو کچھ بھی تھوڑا بہت ان کی خدمت میں آنے جانے کا شرف حاصل ہوا، خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور اپنی کم علمی بساط کے مطابق جو کچھ بھی میری سمجھ میں آیا وہ میں نے اس میں تذکرہ کر دیا ہے۔ اور اب ان کی پوری سیرت کے بارے میں تو کوئی نہیں لکھا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میاں صاحب کی بالکل جو ایک عام طریقے سے اعلی الاعلان جو ان کی خوبیاں تھیں، ان سب کا تذکرہ خاص طور سے میں نے اس کتاب میں شامل کر دیا ہے، جس کو پڑھ کر کے کوئی بھی انسان ان کی حیات مقدسہ کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ میاں صاحب کی پیدائش، آپ کی ولادت کے حوالے سے آپ نے اس میں تحریر کیا ہوگا، جی، مختصر بتائیے کہ آپ کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ آپ کی ولادت سیتاپور میں ہوئی تھی، محلہ منی چوراہا، محمد بخش میاں صاحب کے والد صاحب کے ماننے والے تھے، ان کے گھر میں ہوئی تھی۔ یہ بتا سکتے ہیں کہ کھیری ٹاؤن میں میاں صاحب نے سب سے پہلے قدم رنجائی کب فرمائی؟ جیسا کہ بزرگوں سے پتہ چلا تو کہ 1963 میں میاں صاحب پہلی بار کھیری تشریف لائے۔ اچھا، میاں صاحب کے وصال کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہے، مختصر طور پہ معلوم ہے کہ صبح کے وقت میں آپ کا وصال ہوا تھا، تو جو آپ نے کتاب میں تحریر کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے تاکہ لوگوں میں ایک ذوق پیدا ہو کہ ہاں اس کتاب میں میاں صاحب کی مبارک زندگی کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ پڑھنے کو مل سکتا ہے۔ تو کچھ وصال کے بارے میں بتائیں۔ میاں صاحب کا وصال جیسا کہ ہم نے بتایا اس سے پہلے بھی کہ 17 دسمبر 2008 عیسوی کو ہوا تھا، مجمع شریف میں ہوا تھا۔ ذی القعدہ کی 18 تاریخ تھی۔ 18 ذی ناظرین الحجہ۔ آج بھی ذی الحجہ کی 18 ذی الحجہ۔ ناظرین آج بھی 18 ذی الحجہ ہے، اور آج ہی کی تاریخ میں مجمع شریف میں میاں صاحب کا وصال ہوا تھا۔ جی، تو وصال کے لحاظ سے تو میں نے اس میں کوئی خاص واقعہ نہیں لکھا ہے، جو چونکہ میں وہاں پر کوئی تھا نہیں، لیکن یہ ہے کہ وصال سے پہلے میاں صاحب شاہی قلعے پر وصال سے تقریباً یہاں سے روانہ ہوئے تھے 8 ذی الحجہ کو، یعنی اچھا۔ وصال سے 10 دن پہلے شاہی قلعہ سے اور روانہ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے 26 دن یہاں پر رکتے تھے۔ یہی ماسٹر صاحب کا بنگلہ ہے، یہاں پر کافی دیر لوگوں کو دیتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ جب بزرگوں کو کہیں تشریف لے جانا ہوتا ہے تو وہ پبلک کو، عوام کو بہت زیادہ وقت دینے لگتے ہیں، تو میاں صاحب یہاں پوری رات لگ بھگ بیٹھے رہتے تھے، اور 26 روز رکے، اور مغرب بعد سے لے کر اور دیر رات تک تقریباً 1-2 بجے تک سبھی لوگ
यहाँ पर आराम से मिल लेते थे, ज़ियारत कर लेते थे, मुलाकात कर लेते थे। और उसके बाद 8 ज़िलहिज्जा को मियाँ साहब यहाँ से रुखसत हो गए थे। फिर उसके बाद मजमा शरीफ में रुके या सीतापुर लखनऊ आए गए। तो बताते हैं लोग कि विसाल से एक रात कबल लखनऊ तशरीफ़ ले गए थे, फिर उसके बाद रात ही में मजमा शरीफ पहुँच गए। तो सुबह 8:55 पर मियाँ साहब का विसाल हुआ। अच्छा, उर्स की तकरीबात के हवाले से बताइए कि कितने रोज़ा उर्स होता है? मजमा शरीफ जी जी। 3 रोज़ा उर्स होता है, 16, 17, 18 ज़िलहिज्जा को हर साल। अच्छा, 3 रोज़ा होता है। अच्छा, तो बात हो गई कमोबेश इस किताब के हवाले से। अब ये भी बता दीजिए कि अगर इस किताब को कोई हासिल करना चाहता है तो राब्ता कैसे करे, किससे राब्ता करे, कहाँ ये किताब मिल जाएगी? राब्ता करने के लिए मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं, और बाकी यहाँ शाही किले पर हम यहाँ किताब रखवा देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी दरगाह मखदूम शेख सारंग रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ पर हमने कल रखवा दिया है। अच्छा, वहाँ से भी हासिल हो सकती है। इसके अलावा लखनऊ शामीना साहब के जो मियाँ साहब की खानकाह है वहाँ भी हम रखवा देंगे, वहाँ से भी मिल जाएगी। अच्छा। आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस किताब की तसनीफ़ व तालीफ़ में किन लोगों का ताउन रहा और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इस किताब की तालीफ़ में हमारे जो जैसे मास्टर साहब हैं, मास्टर जमाल अहमद साहब, मास्टर ज़मीरुद्दीन साहब जो हमारे उस्ताद गिरामी भी हैं, पीछे मौजूद हैं। और इसके अलावा मियाँ साहब के कुछ पुराने मानने वाले हमारे जैसे बड़े अब्बू साबिर अली आरफ़ी जिनका इंतकाल हो चुका है, और इसके अलावा डॉक्टर मतलूब अहमद कुरैशी साहब, इन लोगों ने हमारा भरपूर ताउन किया और इस किताब को लिखने में हौसला बढ़ाया, और ये हक़ीर नाकारा गुनहगार इस काम को अपनी कम इल्मी बिसात के मुताबिक कर सका। तो नाज़रीन, ये किताब आप एक बार फिर देखें, सुल्ताने दो जहां था सुल्ताने आरिफ। ये हज़रत आरिफ मियाँ साहब की हयात मुबारका पर मबनी ये किताब है। एक तरह से कह लीजिए कि उनकी सीरत के हवाले से ये किताब है, उनकी सवाने हयात है एक तरह से कह लीजिए। और ये एक बड़ा नुमायाँ काम अंजाम दिया है, वरना अक्सर ये होता है कि बुज़ुर्गान दीन के हवाले से किताबें वगैरह ज़रा कम ही अब लिखी जा रही हैं, पहले लिखी जाती थी। तो हाफिज़ कमर आलम साहब ये नौजवान दरस व तदरीस से भी आप वाबस्ता हैं, माशाल्लाह हाफिज़ भी हैं, और इस किला शाही पर 23 साल से पेश इमामत भी कर रहे हैं। तो ये इनका अपना ज़ौक़ है, और जब इंसान कोई कदम उठा लेता है किसी भी काम को करने के लिए, तो उसमें फिर कोई दिक्कतें आती नहीं हैं, और आती हैं तो वो ख़ुद ब खुद दूर हो जाती हैं। किसी शायर ने कहा है कि सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बहुत तेरे, हज़ारहा शजरे सायादार राह में हैं। तो जब आप सफ़र पर निकलेंगे तो आपको सायादार हज़ारों दरख्त मिल जाएंगे आपके सर पर साया करने के लिए। तो इस तरह से एक ये किताब जिसका कल रस्म इजरा हुआ, यानी 17 ज़िलहिज्जा को मजमा शरीफ में इसका रस्म इजरा मजमा शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद आतिफ़ मियाँ क़िबला के हाथों हुआ है। किताब आपको अगर चाहिए ये ज़रूर पढ़िए इस किताब को, और हाफिज़ साहब ने बताया कि कहाँ ये मिल सकती है। तो मुबारकबाद हाफिज़ साहब आपको ऐसी एक किताब, नायाब किताब लिखने के लिए। आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। क्या कहना चाहेंगे इनके हौसलों के लिए, और इनके इस जज्बे के लिए, और इनकी काविशों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत मोहब्बतों के साथ आपसे गुजारिश है कि खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।